پہلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، پہلی شریعتوں میں تعظیم کے لیے سجدہ کرنا، جھکنا، کسی کی عظمت کے لیے گر جانا جائز تھا. لیکن اس امت محمدیہ کو جو شریعت ملی، اس شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام کر دیا گیا. اب تعظیم کے لیے بھی کوئی کسی کے سامنے توحید میں اتنے پکے، کیونکہ اب قیامت تک چلنا چلنا ہے، تو ایسے قوانین اللہ کو ڈالنے تھے کہ اس میں توحید میں رتی برابر خلل نہ پڑے. توحید کے مسئلے میں رتی برابر بھی اللہ کو خلل پسند نہیں بولتے نہیں تھا. اب تعظیمی سجدے سے بھی کیا سمجھ میں آتا تھا؟ تھوڑی بہت شرک کی بو آتی تھی تو اس کو بھی ختم کر دیا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور خود حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا، ان کی شریعت میں جائز تھا. اب کوئی وہ اٹھا کر یہاں کہے کہ ہم اولیاء کو سجدہ کر لے تو کیا ہو گیا، انہوں نے نبی کو سجدہ کیا تھا نا، تو بھائی ان کی شریعت میں کیا تھا؟ ہماری شریعت میں پہلے پروف تو کرو کہ شریعت محمدیہ میں جائز ہے، پروف کرو، ہم بھی کریں گے. ایک بھی الٹا دلیلیں ہمارے پاس ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. میں بارہا سناتا ہوں، ایک سفر سے کچھ صحابہ واپس آئے کہ وہاں دیکھ کر آئے تھے کہ وہاں کے بادشاہ کو لوگ دربار میں سجدہ کرتے ہیں تعظیم کے لیے، اکرام کے لیے، اس کی عزت کے لیے. تو دل میں خیال آیا کچھ صحابہ کہ اس کے حقدار تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آنے کے بعد کہا کہ حضور فلاں شہر میں فلاں ملک میں ان کے رعایا، ان کی پبلک بادشاہ کو کیا کرتی ہے؟ سجدہ کرتی ہے تعظیم کے لیے. یہ تو دنیاوی بادشاہ ہیں، آپ کو تو اللہ نے دونوں جہاں کا بادشاہ بنایا. سجدہ اگر کسی کے لیے ہونا چاہیے تو وہ آپ ہیں. آپ کی عزت اور آپ کی شرافت اور آپ کی صداقت اور آپ کی سچائیت ایسی ہے کہ سجدہ کرنے کو دل بھی چاہتا ہے. آپ کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ سجدہ کرنے کو دل بھی چاہتا ہے. کیا ہم کر لیں؟ صرف اتنا ہی پوچھا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، لال ہو گیا غصے کی وجہ سے، اور راوی کہتا ہے کہ انار کے دانے نچوڑ دیے گئے، اتنا سرخ ہو گیا. پھر فرمایا تھا کہ دیکھو غیر اللہ کے لیے سجدہ، کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں. اس شریعت میں، میری شریعت میں کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، کسی کے لیے نہیں. وہاں تو نبی کی بات ہو رہی تھی، ہم کسے کر رہے ہیں؟ اولیاء کو سجدہ کر رہے ہیں. ہم تو اپنے پیروں کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم تو اپنے پاکھنڈی باباؤں کو سجدہ کر رہے ہیں. وہاں سجدے کی بات کس کے لیے چل رہی تھی؟ نبی کے لیے چل رہی تھی. اور ہم کہاں کر رہے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو، غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. اگر جائز ہوتا تو کس کو حکم دیا جاتا؟ بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. شوہر کا مقام بتایا گیا. بیوی کے لیے شوہر کا مقام اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں، اس روئے زمین میں کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو وہ بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو کیا کرے؟ سجدہ کرے. کیونکہ وہ بیوی کی ساری ضرورتوں کا کفیل ہوتا ہے. جیسے اللہ پوری کائنات کو پالتا ہے، پوستا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تو اسباب کی دنیا میں، عالم اسباب میں، ذرائع کی دنیا میں ذریعہ اور سبب کے طور پر شوہر بیوی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مجازی خدا ہوتا ہے، مجازی رب ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی سجدہ کرنے کی گنجائش ہوتی تو وہ بیوی کے لیے ہوتی کہ وہ اپنے شوہر کا کیا کرے؟ لیکن یہاں بھی مقام تو ہے شوہر کا، لیکن پھر بھی بیوی شوہر کو سجدہ نہیں کرے گی.